یہ تھا جناب احمد کمال پروازی صاحب، غزل کا بہت ہی محترم اور مستند لہجہ۔ خود اپنے ہاتھ سے رسم بدائی کر تو دی، پر اب کوئی بارات آتی ہے تو بستی چھوڑ دیتا ہوں۔ احساس کی شاعری سے ابھی آپ مخاطب تھے۔ آئے حضرات، اب میں اس شاعر کو آواز دینے کے لیے جا رہا ہوں جس کی شخصیت یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر میں چونکہ نظامت میرے سپرد کی گئی ہے، میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مشاعرہ بلکہ ادب کی سب سے توانا آواز، سب سے توانا لب و لہجہ، جس نے ساری دنیا میں عوام کو شعر فہمی کا، شعر سمجھنے کا ایک نیا شعور عطا کیا۔ دنیا ادب کے 60 سے زیادہ دانشوروں نے جس کے فن اور شخصیت کا اعتراف کیا، وہ ہمارا اپنا لاڈلا ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر راحت اندوری ہے۔ تالیوں سے استقبال کریں، تشریف لائیں کہ سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ دوستو، مسلسل 3-4 برس شاید ہوئے میں ہر برس آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ پچھلے برس بھی میں نے نثار دادا سے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، درخواست کی تھی کہ یہ فہرست بدلنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے۔ دیکھیے آج آپ نے ایک نئے شاعر کو سنا تو ایک یہ نئی دریافت کی طرح ہے اقبال اشر۔ اس برس بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے معاف رکھا جائے کہ میرے جس طریقے سے مجھے سفر کیا ہے ابھی پچھلے دنوں، اور جس طریقے سے سفر کرنا ہے ہفتہ بھر، بڑا زگزگ کا اور بہت ہی کٹھن ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ پھر میری زبان بند ہو گئی۔ نثار بھائی نے کہا کہ راحت، جب تک میں زندہ ہوں جب تک تمہیں آنا پڑے گا۔ اللہ انہیں 100 برس کی عمر دے، چاہے وہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں۔ آمین۔ میں غالب نے کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو۔ میں کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں کے ہمارے بڑے پرانے دوست آکے ملے مجھ سے، اجین کے ترانہ کے عوامی مشاعرے جہاں پر 50 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، ان محفلوں میں اور یہاں کی محفلوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا بچ کے شعر سنانا پڑتے ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں دوستو، آ جائیں۔ آپ بالکل صحیح وقت پر آئے ہیں، ہم نے مشاعرہ جلدی شروع کر دیا تھا۔ آئیے تشریف لے آئیں۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں شعر نہیں پڑھتا ہوں کبھی بھی، مجھ سے شعر پڑھوائے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں جہاں سے جیسا بھی پڑھوں، میرا ساتھ دینا ہے، پرانی کا شدنا۔ یہ کیا ہو گیا بیٹے تیرے کو؟ اے لڑکے، نہیں میں بیٹھ جاؤں گا بیٹا، میں بیٹھ جاؤں گا۔ یہ اس کو ہٹا دو یہاں سے، پولیس والے کہاں ہیں؟ اس کو ہٹائیے یہاں سے، اس کو ہٹائیے، بدتمیز ہے یہ، ہٹ یہاں سے۔ اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے، خوش نصیب ہے تو، مجھے اتنے قریب سے دیکھ رہا ہے تو خوش نصیب ہے۔ سنیں، از کیا ہے کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ کیا کہنے؟ ایک موڈ بنا دیجئے گا، آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا۔ کیا کہ سفر میں آخری پتھر، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ کیا بات، بھائی واہ، سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، کیا کہنے؟ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، جا کے یہ کہہ دے کوئی پھولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے۔ کیا بات، جا کے یہ کہہ دے کوئی شولوں سے، چنگاری سے، پھول اس بار کھلے ہیں بڑی تیاری سے، بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے
سکے نہ لیے، کیا کہنے، ہم نے خیرات بھی مانگی ہے تو خودداری سے، کیا ہے، کیا ہے؟ بادشاہوں سے بھی پھینکے ہوئے سکے نہ لیے۔ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے۔ دادا توجہ چاہوں گا، خواجہ صاحب آپ کو بھی شرکت چاہوں گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے۔ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے۔ ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے۔ ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، ادھر کیا، ایسے سنتے رہیے میں سناؤں گا۔ ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، بھائی واہ، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا۔ یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، بھائی واہ واہ، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، بہت اچھا ہے۔ میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا، کیا کہنے، کیا کہنے، میں جگنوؤں کو منہ لگا کے الجھنوں میں پڑ گیا۔ بھائی کیا کہنے، یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کی بہت قدر کرتا ہوں، اکثر پورے دیش بھر میں، یہ میں ناظم نہیں ہوں، مشاعرے کا ناظم میں نہیں ہوں، اگر میں یہ کہوں گا کہ پورے دیش بھر میں یعنی پورے دیش بھر میں، کیا بات، اور اگر میں کہوں گا پوری دنیا میں یعنی پوری دنیا میں، میں ناظم نہیں ہوں نا، یہ جیسے یہ ہر کے چیل کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے۔ ان نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں جو یہاں سے پبلک میں سے کہتے ہیں، محفل میں سے کہتے ہیں کہ راحت اندوری صاحب یہ پرانا شعر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انہیں شعر یاد رکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور شعر یاد رکھنا اردو زبان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، عزت کرتا ہوں بھائی زندہ باد، کیا کہنے گا۔ تو میں اب ایسے سناؤں گا جیسے یہ عام طور پر یہ سارا قصہ کرتے ہیں 20 برس کی عمر والے، 22 برس کی عمر والے، تو اس لیے میں پرانا شعر جو سناؤں گا اس کی عمر ہوگی 30 برس۔ یہ بچاؤ پکش ہے، یہ بچاؤ پکش ہے، چلتا ہے کمال بھائی کو چلتا رہتا ہے، مشاعرے والا چلتا ہے، کبھی رات کم ملتی ہے زیادہ ملتی ہے۔ بڑی سنیے تو آپ شریک رہیے نا۔ عرض کرتا ہوں یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، یہ بے وقوف مجھ سے آفتاب مانگنے لگے، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں، اسی پڑاؤ اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے ہیں۔ نیا شجر ہے مگر پھل پرانے والے ہیں، کیا بات، اسی پڑاؤ اسی شامیانے والے اچھا ہیں۔ ہے، اچھا ہے، نیا شجر ہے مگر پھل پرانے والے ہیں، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ کیا بات، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے، ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں، پتا چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب، انہیں جہاز کی انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا مطلب، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے، یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے، کیا بات، انہیں جہاز کی اونچائیوں سے کیا کیا مطلب، کہنے، کیا کہنے، یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں۔ سنیں کہ سیاست میں دیکھیے دوستو، یہ بھی تازہ غزل ہے میری، اس غزل کی عمر بھی کوئی 5-7 دن سے زیادہ نہیں ہے، سناؤں گا تو پرانی سناؤں گا تو 30-35 سال والی سناؤں گا، اور نئی سناؤں گا تو ہفتے 15 دن والی سناؤں گا۔ سنیں ذرا، سیاست میں خواجہ صاحب، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری، سیاست میں ضروری ہے رواداری، سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری،
समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। क्या बात है, क्या बात है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो वो रोजा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी पर इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर। क्या बात। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। क्या बात। मैं सांसें तक लुटा अच्छा सकता है, हूं। बहुत मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को। मैं अपने छोटे भाई जिया राना की नजर करता हूं एक शेर। अता क्या मौके पे याद आया और क्या मौके पे मिले तुम? सुनिएगा। मगर वो मेरे हर वादे को। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना। क्या बात, क्या बात। कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना, कसीदा किस तरह लिखना, कसीदा किस तरह पढ़ना। वो कुछ समझे ना समझे राग दरबारी समझता है। क्या बात है। अच्छा है, अच्छा है। कसीदा किस तरह लिखना भाई, अच्छा है। कसीदा किस तरह लिख, सही 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 है ना? हाँ सही है। कसीदा किस तरह लिखना। आप तो उस मुकाम पर हैं कि आप जो भी मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा जमीन मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। क्या बात। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। क्या कहने के। मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तेरी जबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। सुने कि ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। अच्छे लोगों अच्छा सुनो, ये सानेहा तो किसी दिन गुजर। डॉक्टर साहब कहां हैं बेटे? ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। बहुत अच्छा है। क्या मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा। मेरा जहाज जमीन पर उतरने वाला था। क्या बात। बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा। बुलंदियों का क्या बात। जो शेर समझ में ना आए तो समझ लो कि कोई बड़ा काम है, ये बड़ा शेर है ये। समझ गया? जो समझ में ना आए तो फायदे में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। मैं ये सानेहा तो किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने लगा। क्या बात। मेरा जहाज जमीन पर उतरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। अच्छा है। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना। अब मैं दो गजलें एक साथ, ये भी ताजा होंगी। यानी जब मैं ताजा कहूं तो यानी ताजा है ना। हाँ वो अभी पढ़ता हूं। अभी वहां तक आने तो पहले घबरा तो लूं। घबरा लूं। सुनिए, सुनो जिया राना साहब। पढ़िए हुजूर पढ़िए। अस क्या है कि गरज मतलब सुना रहा हूं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है, मेरी कम है। गरज न सुबह के आने न शब के जाने से। क्या कहने। गरज देखिए, जमाने हैं मुस्तकबिल, हाल और माजी। देखो एक
ایک ہی جگہ پہ لگا کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مطلب بناتا ہوں. اقبال تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، استاد آدمی ہے، دوست ہمارا پڑھا لکھا ہے. ازگاروں کا غرض نہ صبح کے آنے، نہیں غرض نہ صبح کے آنے نہ شب کے جانے سے، گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے. کیا بات، غرض نہ صبح کے آنے نہ شب کے جانے سے، گزر رہی ہے اسی حال میں زمانے سے. بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، کیا بات، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو، بہکتے رہنے کی عادت ہے میرے قدموں کو. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے. ہوا ہے سامنا، یہاں کوئی نہیں ہے کہ میں جس کی نظر کر سکوں یہ شعر، لیکن شعر اچھا ہے. اپنے طریقے سے سوچئے گا کہ کہاں میں نے شعر کہا ہوگا اور کسے سنایا ہوگا. سنیے گا. شراب خانے سے نکلوں کہ چائے خانے سے، چائے خانے سے ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے. ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد. بہت دنوں میں پرانی ملی، بہت دنوں میں پرانی ملی پرانے سے. نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو، نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو. یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے، یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجھانے سے. دیکھیں یہ بھی تازہ غزل ہے میری کہ جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے. کیا بات، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، پکے پکائے ہوئے، جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے. یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. کیا جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں. کیا بات، کیا میں 30 35 40 سال نثار دادا، میرے پاسپورٹس جو ہیں 4-5 فائل میں 42 ملکوں کا ویزا لگا ہے ان پر. میں 30-35 سال میں 42 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں. سینکڑوں مشاعرے پڑھے ہیں میں نے. اور ان مشاعروں میں اچھا ہر مشاعرے میں مجھے باقاعدہ بلایا گیا ہے، دعوت دے کے باقاعدہ. میں یہ عرض کر دوں کہ میں نہ جانے کون کون سا چورن بیچ کے آ گیا شاعری کے نام پر، لیکن اس میں میرا قصور ہے ہی نہیں کہ ساری دنیا اسی کو شاعری سمجھتی رہی. ہندوستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، آدھا درجن راحت اندوری ملیں گے آپ کو، آدھا درجن راحت اندوری ہر شہر میں مل جائیں گے آپ کو. لیکن مجھے اب پتا چلا کہ شاعری نہیں ہے، یہ بیوقوف بنانے کا دندہ ہے، آپ کے جذبات کا استحصال ہے. شاعری اگر دھار میں ہو رہی ہے تو شاعر کو دھار میں رہنا چاہیے، عراق اور گجرات جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا گول ہے. میں دھار میں کھڑا ہوں اور آپ کو لے جا رہا ہوں عراق یا امریکہ یا گجرات. میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں شعر پڑھ رہا ہوں. محبت کے علاوہ شاعری کچھ بھی نہیں ہے. یہ 56 برس کی عمر میں میں نے سیکھا ہے. عشق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو دے رہے ہیں تمہیں پھل پکے پکائے ہوئے، یہ پیڑ تم کو ملے ہیں لگے لگائے ہوئے. زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے. کیا کہنے کا، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں. بھائی واہ واہ واہ، زمین اوڑھ کے سوئے ہیں ساری دنیا میں. سچا اور بڑا شعر ہے بھائی. واہ، نہ جانے کتنے سکندر تھکے تھکائے ہوئے. بہت اچھا. پتہ نہیں اس محفل کے لیے موضوع شعر ہے کہ نہیں، لیکن اب میں نے کہا ہے تو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کیا ضروری کہ غزلیں بھی خود لکھی جائیں. یار کچھ کپڑا جل رہا ہے، کسی نے سگریٹ یہاں پہ بجھائی ہے. لائے ہیں ہم آسمان سے غزل کی زمین لائے ہیں.
کیا بات، چمکتے لفظ ستاروں سے کیا کہنے، کیا کہنے. ہم آسماں سے غزل کی زمین لائے ہیں. ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بد نصیب بنجارے. کراچی کے مشاعرے میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میرے شعر پر. چمکتے لفظ ستاروں سے چھین لائے ہیں، ہم آسماں سے غزل کی زمین لائے. ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بد نصیب بنجارے، سروں پہ رکھ کے وطن کی زمین لائے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہنسو نہ ہم پہ واہ کہ ہم واہ بد واہ نصیب بنجارے. بھائی، بے پناہ شعر ہے. واہ واہ ہنسو نہ ہم پہ کہ ہم بد نصیب بنجارے، واہ 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 واہ. سروں پہ رکھ کے وطن کی زمین لائے ہیں. واہ واہ. وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپا کے لاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں. اے 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 وہ اور ہوں گے جو خنجر چھپا کے لائے ہیں، واہ واہ. ہم اپنے ساتھ پھٹی آستین لائے ہیں. سبحان اللہ. اب بچوں تمہارے لیے میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. کیا بات. میرے قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. کسی سپاہی کی تلوار چھین لائے ہیں. واہ واہ واہ. بھائی کیا کہنے کا میرے طریقہ ہے. قبیلے کے بچوں کے کھیل بھی ہیں عجیب. واہ 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 واہ. کسی سپاہی کی تلوار چھین. میاں ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے. ابھی تو صرف تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ نہیں، بڑھیا. تھک گئے. ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے. یہ پھر بتائیں گے کس کو شکار کرنا ہے. کیا بات. یہ پھر بتائیں گے کس کو شکار کرنا ہے. بہت غرور ہے تجھ کو اے سر پھرے طوفان. مجھے بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے. مجھے بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے، اور یہ تیری پیٹھ ہے اے میرے بے خبر دشمن. یہ تیری پیٹھ ہے اے میرے بے خبر دشمن، مگر مجھے تیرے سینے پہ وار کرنا ہے. یہ تیری پیٹھ ہے میرے بے خبر دشمن، مگر مجھے تیرے سینے پہ وار کرنا ہے. ہمارا شوق ہے دارو رسن کی پیمائش. کیا کہنے، کیا مصرع ہے. واہ. ہمارا شوق ہے دارو رسن کی پیمائش. تمہارا کام کبوتر شکار کرنا ہے. آخری غزل. آخری غزل. اچھا، یہ کچھ 17-18 سال پرانا شعر یاد دلا رہا ہے. خطرہ ہے نا یا تو 30 سال پرانا ہو. یہ پتہ نہ. بہرحال دوست کی فرمائش ہے کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے، جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے. بہت اچھا مطلب. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. اچھا ہے. شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم. اچھا ہے. آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. وکیل صاحب یہ نئی غزل پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ تک نہ پہنچی ہو، کہ یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. کیا بات. دسمبر کے مہینے میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ ایک گر بتا رہا ہوں ان سردیوں کو بھگانے کا. میں بتا رہا ہوں کیا بات. بہت پرسنل ہے یہ. کیا بات. یہ گر میرا پرسنل ہے، آپ اپنے اپنے طور پر پرسنل کر لیجیے. کیا کہنے. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. ارے کیا کہنے، کیا کہنے. یہ برف راتیں بھی بن کر. یار مزالو بہت اچھا مطلب سنایا میں نے. واہ 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 واہ. سمجھنا بعد میں کوئی. واہ واہ بعد میں. واہ 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 واہ. بے پناہ مطلب. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. یہ برف راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. ارے کیا کہنے، کیا کہنے. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں کیا مصرع کیے. تو سردیاں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. اس بار آیا ہوں دادا، اللہ کرے زندگی میری بھی رہے اور آپ کی بھی رہے، اور پھر اس محفل میں کبھی رہوں، تب تک کے لیے میں ایک شعر چھوڑ کے جاتا ہوں. تب تک کے لیے. کیا بات. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. بہت غرور ہے دریا کو
اپنے ہونے پر جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. بہت کیا کہنے ہیں بڑی شاعری ہے بھائی. واہ واہ واہ. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر. بہت شکریہ بھائی. واہ 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 واہ. یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پر چاہے جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. پھر آتا ایک شعر. جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. ہوائیں یہاں کوئی بھی نام لے سکتا تھا کہ کہاں کس چھیتر میں کس گلی میں کس شہر میں کس ملک میں کون سی ہوا چل رہی ہے اگر شعر بیچنا ہوتا تو مجھے. لیکن نہیں, آپ ذہین لوگ ہیں, آپ وہیں پہنچیں گے جہاں سے میں شعر کیا کہنے. میں کیوں نام لوں کسی کا. کیا بات. میں اس کر رہا ہوں کہ جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں. کیا بات ہے. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. بھائی کیا شعر سنا رہے ہیں. باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. واہ واہ. ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے. بھائی کیا کہنے. سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں. سروں پہ ہاتھ نہ رکھے تو پگڑیاں اڑ جائیں. تو میں نے سوچا سفر ملتوی ہی رکھا جائے. ہے ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں. تو میں نے سوچا سفر ملتوی ہی رکھا جائے. ہے ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں. ایسی آندھی وہ بارش کہ چھتریاں اڑ جائیں. بکھر ڈاکٹر عالیکر بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. میری زندگی ہے یہ. بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائیں. صحیح. کیا بے پناہ شعر کے دیا رات کا. واہ 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 واہ. بکھر بکھر سی واہ 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 واہ. بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. بکھر بکھر سی گئی ہے کتاب سانسوں کی. کیا بات. یہ کاغذات خدا جانے کب کہاں اڑ جائیں. زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے. زمین سے ایک تعلق نے باندھ رکھا ہے. بدن میں خون نہیں ہو تو ہڈیاں اڑ جائیں. بھائی کیا کہنے. راز بھائی بلا رہے ہیں. آواز دینا واپس آپ کو. ایک کچھ لیکن ایک شرط پر شعر پڑھوں گا پھر سے بیٹھیں گے لوگ. ہاں ٹھیک. جاتی ہوئی بہار بیٹھ جاؤ. اس ماحول میں شعر پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں. آپ بھی بیٹھ جائیں میرے بھائی. کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنے بڑھیا آدمی ہے. اور ایسی حرکت کیا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے آتے. پچھلے سال تم نے تمہاری فرمائش بھی سنایا تھا میں نے. سنے چلیے 2-3 شعر سناتا ہوں. عارف کوئی پڑھتا ہوں. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. کیا بات. پھر سے وہی محفل ملنا چاہیے جو جوڑی تھی. یہ اٹھنے کی جو بھی کوشش کر لے دبوچ لو اس کو وہیں پر. ہلنے مت دینا بالکل. یہ دبوچ لکھا تھا ایک جگہ میں نے. نثار بھائی دیکھیے اس کو قافیہ ڈھونڈ کے لے آیا میں. بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے. مزہ لیجئے گا. بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے. تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے. بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے. تجھے بھلانے کی بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے. تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے. نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے. دیکھیں یہاں بھی میں نام نہیں لے رہا ہوں, پھر بات پہنچ جائے گی. تجھے بھلانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے. نہ کوئی پھول نہ کوئی. پوری دنیا میں ہنگامے مچ رہا ہے. نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے. کسی ذلیل نے ہر شاخ نوچ رکھی ہے. کیا بات. واہ واہ واہ. نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے. بہت اچھا ہے. نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے.
کسی طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے سب لوگ اچھے لوگوں اچھا سنو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک۔ ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو۔ ہم کو ہمارا، تم کو تمہارا فرض مبارک، ہم کو مبارک اپنا سلوک۔ ہم پھولوں کی شاخ تراشیں، تم چاقو پر دھار کرو۔ اور پھر میرے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے یاد رکھنا، تم چاقو پر دھار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو۔ میرے ہندوستانی بچوں، پھولوں کی دکانیں کھولو۔ بہت آسانی سے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ میری قوم کے بچوں، نہیں نہیں نہیں، میرے پورا ایک پریوار ہے یہ، پورا ملک میرا۔ تم چاقو پر دھار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو۔ عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار کرو۔ 3 شعر عارف کے لیے اور 4 شعر ہمارے بھائی کے لیے، یعنی آپ سب کی، انہوں نے یاد دلائے مجھے۔ ایک لاس اینجلس ایک جگہ ہے امریکہ میں، تو وہاں پر میں، اور بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے، احمد فراز ہمارے بڑے دوست ہیں وہ، اور ایک استاد شاعر راغب مراد آبادی، رباعیات کے ماہر، وہ جو بھی بات پوچھتے ہیں ہم ان سے جو بھی سوال کرتے تھے وہ جواب رباعی میں دیتے تھے، اسی میٹر میں۔ جو بھی کھانا کھا لیا تو وہ رباعی بول دیتے تھے کہ اب نہیں کھانا ہے مجھے، یار وغیرہ وغیرہ۔ تھک گئے صاحب، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن رباعیاں سن کے، تو میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ دیکھیے استاد، ہم تو کہنا جانتے نہیں رباعی، غزل کہتے ہیں، اب آپ کے سارے فریم بن چکے ہیں دماغ میں، تو آپ سے جو بھی مصرع نکلتا ہے وہ رباعی کا نکلتا ہے، ہم شاعر ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا، تو غزل کا مصرع دے دیجئے۔ تو انہوں نے احمد فراز جو ہمارے ساتھ میں تھے انہی کا ایک مطلع سنایا، بہت ہی خوبصورت مطلع یقیناً۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے، فراز غزل کا ایک بڑا نام، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ میں نے کہا استاد خدمت کروں گا۔ اسی رات لاس اینجلس کی بات ہے، مشاعرہ تھا، میں نے پڑھا، فراز بھی تھے، مرحوم ہمارے کرشن بہاری نور صاحب میرے ساتھ تھے، اور استاد راغب مراد آبادی تھے۔ اب یہ بتا دیں دوستوں کہ میں کہہ سکا کہ نہیں کہہ سکا، میں نے فراز کا مطلع تو آپ کو سنا دیا، اب اس حقیر فقیر چھوٹے سے آپ کے شاعر کا مطلع سناتا ہوں۔ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، ارے مصرعی بہت بھاری ہے، کیا کہنے واہ واہ، ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، مصرعی بہت اچھا ہے۔ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ ارے زندہ باد زندہ باد بھائی، زندہ باد زندہ باد، خالی ہیں بھائی تیرے مطلع ہوا شہر ہے، سے جاتے جاتے، مطلع ہوا ہے، ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے جاتے جاتے، مطلع ہوا ہے، جان واہ، واہ، ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے، کم سے کم راہ کے پتھر تو ہٹاتے جاتے۔ کیا بات ہے، ہم سے پہلے بھی واہ مسافر واہ کئی واہ گزرے واہ، ہوں یہ گے، بھی بہت اچھا ہے بھائی، واہ ہم سے واہ، پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے۔ مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، لوگ ہنستے ہیں مجھے دیکھ کے آتے جاتے، مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، کیا کہنے میں، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، سلیقہ بھی نہیں ہے شاید، لوگ ہنستے ہیں مجھے دیکھ کے
بھائی غزل کہیے، واہ واہ واہ۔ چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے اقبال اشر کے حکم پر، چراغوں کو اچھالا جا رہا ہے. یہ میں نے مطلب بدلا یار، تو نے نہیں سنا، سن میں نے کچھ بدلنے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں اچھا ہوا کہ نہیں. داد تو ملی نہیں، پرسوں پڑا تھا اندور میں تو داد ہی نہیں دی. تمہیں دھڑکا لگ گیا کہ یار گڑبڑ تو نہیں. دیکھو کچھ سنا ہے میں نے، کچھ پہلے کچھ اور کہا تھا آپ کا. نثار بھائی سنیں گے. نیا سورج نکالا جا رہا ہے، نیا سورج نکالا جا رہا، نیا سورج نکالا جا رہا. نہیں تم نے بھی نہیں سنا. نیا سورج معمولی سا ہے، نیا سورج، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. بھائی واہ، اچھا ہے، نیا اچھا ہے، نیا سورج نکالا جا رہا ہے، کیا کہنے. دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے، دیے میں تیل ڈالا جا رہا ہے. وہ دیکھو، وہ دیکھو میں کدے کے راستے میں کوئی اللہ والا جا رہا ہے. کیا بات، کیا بات. وہ دیکھو میں کدے کے راستے میں، وہ دیکھو میں کدے کے راستے میں کوئی اللہ والا جا رہا ہے. نہ اپنی ہار ہوگی کیا، نہ اپنی ہار، نہ اپنی ہار، نہ اپنی جیت ہوگی. بہر میں لکھا ہے جو بھی، لیکن سمجھ لو یہ نہ ہوگی ہار، نہ اپنی سم تھنگ جیت ہوگی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. کیا بات، کیا بات. مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہے، کیا کہنے، کیا کہنے. مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے. ہمیں میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، اس میں بھی بڑا نازک کام رکھا ہے. آسان مصرع یوں کہا جا سکتا تھا کہ میرے جھوٹے گلاسوں میں پلا کر. نہیں ایسا نہیں، تھوڑا سا ترچھا پن کیا جو بات. شاعری کو سیدھا بناتا ہے. کیا بات. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے جھوٹے گلاسوں کی، شاہدہ اندوری صاحب نے لکھا تھا درد تہجام، وہی تلچھٹ جسے ہندی میں کہتے ہیں، بس وہی ہے جو دو قطرے بچ جاتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ میرے جھوٹے گلاسوں کی، مگر سکہ اچھالا جا رہا ہے، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. بہت اچھا ہے. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر، بھائی واہ واہ واہ. میرے جھوٹے گلاسوں کی چکھا کر فنکاری ہے، فنکاری ہے. بہکتوں کو سنبھالا جا رہا ہے. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. واہ واہ واہ. ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، ہمیں بنیاد کا پتھر ہیں، لیکن ہمیں گھر سے نکالا جا رہا ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں کہ جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے. کیا بات، کیا. بہت بہت شکریہ. ہم سب دعا کریں اللہ سے کہ ڈاکٹر راحت اندوری کے اللہ عمر دراز کرے، کہ تجھ پہ ہندوستان ناز کرے، عمر تیری خدا دراز کرے. صدر مشاعرہ کی اجازت سے یہ مشاعرہ آج کا آئندہ تاریخ تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ.